پیارے بیٹوں، یہ جو سالگرہ آج اپنے نے منائے ہیں، ایسی سالگرہ کبھی ہم اپنے لیے نہیں منائے جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر طاہری صاحب کے اس طرح بن جاتے ہیں، اسی پر ہم لوگ چھوٹے موٹے تحفے ہم سے بڑھ پاتے تھے کہ گلاب کا پھول ہی صحیح انہیں پیش کرتے تھے، اور اسی طریقے پر الحمدللہ پر آج نامزد اسی کو قائم رکھیے، نئی نئی چیزوں کی طرف بہت مائل ہوئی ہے، اپنے پیروں میں کچھ دینا اور باقی اگر ہم سالگرہوں میں اور کوئی نئی طرف بڑھیں گے تو پھر مشکل میں آئیں گے۔ جب بھی ہم شریعت کا دائرہ اٹھائیں گے، میرے جملے پہ غور کر لیجیے، جب بھی شریعت کا دائرہ ہم اولانگیں گے ہم نقصان میں آئیں گے۔ وہ طریقت نہیں ہے جو شریعت کے باہر ہو کے کی جائے، طریقت شریعت کے دائرے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو جو سالگرہ کا سسٹم اپنے پیروں نے اپنے کو دیا ہے اسی طریقے سے منائیں گے۔ دیکھیں مجھے چٹھی بھی نہیں، الحمدللہ یہ چٹھی پہ لکھا ہے کہ درود شریف 14,68,232 مرتبہ سجاد حضور کے مریدوں نے پڑھے۔ سبحان اللہ، یہی طریقہ ہے، اصل طریقہ ہے کہ ہم آج یہ درود شریف ابھی ہم دعا میں پیش کریں گے، اور درود شریف قبول نہیں چھوڑتا، یہ درود شریف قبول نہیں چھوڑتا۔ آج یہ 14,68,232 میں درود شریف بارگاہ رسالت مآب میں جائے گا، کیا سرکار کی روح پاک خوش نہیں ہوگی؟ بے شک خوش ہوگی۔ یہ جب ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشدوں کے لیے، اپنے پیر بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کریں گے، امت مسلمہ کے لیے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ان دعائیں آج ہماری ضرور قبول کریں گے۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ 14,68,232 چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ پڑھنے والے کو خوب ہدایت دے، خوب ترقی دے، اور ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کرنا۔ یہی طریقوں پہ ہم کو چلنا ہے، یہی طریقے سے ہے، اور اسی پہ عمل کیجیے۔ ہمارے پیروں نے ہم کو دو راستے دیے ہیں، ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ طریقت کے راستے میں تو ہمارے پاس میں عقیدت کی چیزیں ہیں، پاس بھی ہے، مراقبے بھی ہے، دعائیں بھی ہے، ریاضت بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، ختم فاتحہ رکھنے کی یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ کو عقیدت کی بھی کچھ چیزیں ملی ہے۔ عقیدت میں کیا ملا؟ بزرگوں کے عرس ملے، محفل سما ملی، چادریں ملی، صندل ملے، یہ عقیدت کی چیزیں بھی ہم کو ملی۔ مگر ایک جو راستہ ہے اس کے ساتھ کو شریعت کی ملی۔ ہمارے پیر و مرشد بے نمازی کبھی نہیں تھے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ادھر سما چن رہے تھے تو ہم نماز کے اندر پابندی کرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اخلاق اختیار کرو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، معافی مانگنے کی عادت ڈالو، تاکہ ہمارا قلب صاف رہے۔ اور پھر جب قلب ہمارا صاف رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ گارنٹی رہے گی۔ اور اللہ کے ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو۔ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ کے دل سے بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اب اگر آپ قرار ڈھونڈ رہے ہیں، قرار کہیں نہیں ملے گا، نہ آپ کو موبائل میں ملے گا، نہ ادھر ادھر گھومنے میں ملے گا، نہ ہنسی مذاق کرنے سے ملے گا، نہ پکنک پہ جانے سے ملے گا۔ اللہ نے فیصلہ 1400 برس پہلے کر دیا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو اپنے دل کو اگر قرار دینا چاہتے ہو، اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک قرآن کی اور چھوٹی سی آیت یاد آ گئی، وہ سن لیجیے۔ وہ آیت یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کیا کمٹمنٹ ہے قرآن میں اللہ کا بندے کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب چرچا کوئی ہم اور آپ کریں تو 2 گھر تک جائے، شہر تک جائے، اور خدا چرچا کرے تو زمین سے آسمان تک جائے۔ آسمانوں کے فرشتے، زمین کے اندر اجندہ قوم ہے، اوپر ہم، اس کا چرچا کہاں تک ہو سکتا ہے؟ وہ انلمیٹڈ۔ اور جب وہ ہمارا چرچا کرے، سوچو ہمارا کیا مرتبہ ہوتا۔ اس سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اسی میں سکون ہے، اسی میں قرار ہے، اور اسی میں آگے ہماری خدائی ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر کہ ہمارے حضور کی سالگرہ ہے، 2 چیزیں ہم خانقاہ نظام میں ہیں، ایک ہوتا ہے مدرسہ اور ایک ہوتی ہے خانقاہ۔ جی، مدرسے کے اندر ظاہری عبادات ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں پر قلب کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مدرسے میں عالم ہے، انہوں نے کرنسٹان میں ہم کو شعر سنائے تھے، تو اس کو ہم کو یاد ہے، ہم ان کو بھی سنا دیے تھے، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں،
میں نے کہا یار بہت صحیح ہے، مدرسے کی خاک سے حصہ بنائے جاتے، اب ذرا خانقاہ میں کیا ہوتا یہ بھی سن لے بھائی۔ مجھے راز الہ آبادی کا شعر یاد آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساکی، نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے حصہ بنائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو آسمان کے ستاروں کی بات کرتا ہے، تو آسمان کے ستاروں کی بات کرتا ہے، یہاں زمین سے سورج اگائے جاتے ہیں، یا اولیاء اللہ کی درسگاہیں ہیں، یہاں سے اس کارخانوں سے ولی نکلتے ہیں، حقوق نکلتے ہیں، ابدال نکلتے ہیں، غوث نکلتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس نے ایسے خانقاہوں سے جوڑ دیا، ہم کوئی کام کے نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسانوں پہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہم کو غریب نواز سے جوڑ دیا، خانقاہوں سے جوڑ دیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی لاج رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا عمل کریں، ہمارے اولیاء کے راستے پہ عمل کریں، اپنے بزرگوں کے راستے پہ عمل کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھے۔ عرس کیا ہے؟ عرس کوئی چادریں چڑھانے کا مطلب نہیں، عرس یہ ہے کہ جن بزرگوں نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے تھے اور جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اتنے بڑے مرتبے دے دیے، وہ کون سے طریقے تھے ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسا کھاتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، کیا وہ سب ریہرسل کرنا، ریوائز کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں گے دنیا سے جائے، اسی کا مطلب عرس بنانا ہے۔ میرے بھائی دوستوں، ہو سکتا ہے میری بات کبھی ہو گئی ہو اور کسی کو بری لگی ہو، میں معافی کا خواہشاں ہوں، حضرت بھی جانا چاہتے ہیں، ورنہ دو تین باتیں اور کہنے تھی، مگر بس اتنا کافی ہے کہ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے پیر کے اس مبارک دن کے لیے پہلے سے درود شریف کی تیاری کی تھی۔ اللہ ان کو قبول فرمائے اور انہی طریقوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق سے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئے دعائے خیر کرتے ہیں خود راضی کے لیے اور امت مسلمہ مبارک سلیم صلاة دائمة بدوام ملك الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہماری آج کی مجلس میں یا اللہ سب نے مل کر کچھ نہ کچھ طرح ذکر کیا تھے، نبی نے بات پڑھا، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ جن طلبہ نے خانقاہ کے جن مریدین نے 14,68,225 مرتبہ درود شریف پڑھا، مولا اس میں بھی جو لفظ کوتاہی اور غلطیاں ہو گئی تو اپنے فضل سے اسے بھی معاف فرما، آمین۔ اسے بھی اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما، آمین۔ اور اس سب کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں مولا، آمین۔ تیرے فضل سے، تیرے نبی کی برکتوں سے اس کا ثواب تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام اور تمام شہیدان اسلام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں مولا، آمین۔ بعد تمام تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، علماء اکرام و حفاظ قرآن کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں مولا، آمین۔ بعد تمام چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے اولیاء نظام، پیران نظام، صوفیہ نظام، بزرگان نظام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں مولا، آمین۔ خصوص بالخصوص شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر مولا، آمین۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین معین الحق حسن سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر مولا، آمین۔ شہید شاہ حق تکلیف بابا سیدنا محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر مولا، آمین۔ ہم سب کے قبلہ پیر و مرشد حضرت خواجہ رہبر علی شاہ قادری تاجی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر مولا، آمین۔ اور تمام اولیاء نظام، صوفیہ نظام، پیرا نظام، بزرگان نظام اور تمام سلسلوں کے مریدان نظام کی بارگاہ میں نذر مولا، آمین۔ جتنے حاضرین یہاں ہاتھ اٹھائے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں مولا، ہمارے گھروں سے جو لوگ رحلت کر چکے ہیں ان لوگوں کو ایک بارگاہ میں بھی اس فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مولا، قبول فرما۔ یا اللہ اس فاتحہ کا ثواب تمام مومن و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کے ارواح پاک کو نذر مولا، آمین۔ مولا ہماری بس کو قبول فرما،
ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما آمین یا اللہ ہماری عمر دراز فرما آمین چھوٹی بڑی بیماریوں سے پوری پوری حفاظت فرما آمین جسموں میں طاقت و توانائی عطا فرما جادو سے سحر سے آصف سے نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما آنے والی تمام آفتیں بلائیں مصیبتیں رنج غم ملم تکلیف پریشانی اور حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین یا اللہ بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما آمین بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا آمین یا اللہ بے انتہائی لڑکیوں کے لیے بہترین رشتوں کے انتظام عطا فرما آمین یا اللہ ہم جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں ہمارے جسموں میں جو بھی چھوٹی بڑی بیماری آنے والی ہوں گی یا ہو گئی ہوگی مولا تو اپنے فضل سے دور فرما آمین یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما آمین یا اللہ ہمارا شمار نیکوکاروں میں فرما آمین یا اللہ ہمارا شمار نیکوکاروں میں فرما ان میں ہمارا شمار فرما کہ جنہیں تو پسند فرماتا ہے یا اللہ ان میں ہمارا شمار فرما کہ جنہیں تو پسند فرماتا ہے یا اللہ ہماری زبان میں صداقت عطا فرما یا اللہ ہماری زبان میں صداقت عطا فرما جھوٹ سے چغلی سے ہم کو پرہیزی بنا دے جھوٹ سے چغلی سے ہم کو پرہیزی بنا دے یا اللہ ہماری نجات کے ذریعے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تو اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا حشر کے دن کی رسوائی سے بچا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما حشر کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ دنیا میں رب کو ایمان پر فاطمہ فرما سے ایمان رہا یا اللہ یہ ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہم سب کے مولا یا اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ ہمارے دلوں میں جو بھی اس وقت تمنائیں ہیں دعائیں اور تڑپ ہے شک کے نسبہ کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ تو حی قیوم ہے مولا ہمارے دلوں میں جو بھی تمنا ہے دعائیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا مولا ان دعاؤں کو ان طلب کو تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے دلی مقاصد کو پورا فرما ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ جس مقصد کے تحت یہ مجلس سجائی گئی ہے مولا اس صاحب شخصیت کو جو ہمارے سجادہ حضور ہے ان کو طویل عمر عطا فرما ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما کے درجات کو بلند فرما آخرت میں انہیں سرخرو رکھنا مولا آخرت میں انہیں بھی سرخرو رکھنا مولا ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ رحمت اللہ شاہ کشت القادری تاجر رحمۃ اللہ علیہ کے لمحہ لمحہ درجات کو بلندی نصیب فرما ان کے قبر کے نشان کو قیامت تک قائم فرما قیامت تک ان کی مزار کے آنے والوں کی ان کے وسیلے سے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں فرمانا یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا بارک صدیق مولا خانقاہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں میں صحت کامل عاجل عطا فرما ہم سب کو متحد فرما اتحاد ہم میں عطا فرما خانقاہ رہبریہ کو بلندی نصیب فرما خانقاہ رہبریہ کو بلندی نصیب فرما نظر بد سے ہماری خانقاہ کی حفاظت فرما یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک ربی وفوضت علیک امر یا رب یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.